اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8th کلاس اسلامیات، پیج نمبر 138 ہے میرے پاس، اور آپ لوگوں کا باب ششم ہے جس میں کہ آپ کا ٹاپک ہے فاتحین، یعنی کہ مسلم فاتحین۔ اس میں سلطان نور الدین زنگی، اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے سلطان محمد فاتح۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں کے ٹاپکس ہم پڑھیں گے اس میں۔ تو سب سے پہلے اس میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعارف ہے 138 پیج پہ۔ نور الدین ابو القاسم محمود زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا، یعنی ان کے والد کا نام عماد الدین زنگی تھا، جس نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ نور الدین فروری 1118 میں پیدا ہوئے اور 1140 سے 1174 تک 28 سال تک حکمران رہے۔ اس نے رومیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کی تھی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 ہجری میں اس نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا۔ اس نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملے کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا، اور بعد ازاں ریاست ایڈیسا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی رومیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوشش کو بھی سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام بنایا، اور بیت المقدس سے رومیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ 8th کلاس باب ششم ہے میرے پاس، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، پیج نمبر ہے 139۔ دوسری صلیبی جنگ میں فتح کی بدولت ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی کہ تیسری صلیبی جنگ جب ہوئی تو اس میں مسلمان بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں مصر میں جو حکومت قائم تھی وہ بالکل کمزور ہو چکی تھی۔ مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا، اس لیے رومی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر نور الدین نے ایک فوج بھیج کر 564 ہجری میں مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی سعادت۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی شر سے بچاؤ۔ اگلے روز سلطان مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر اہل مدینہ کی کھانے کی دعوت کی، جس میں سب لوگ حاضر ہوئے۔ یہ کافی طویل واقعہ ہے تو اسے مختصر کر کے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینے کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ حاضرین نے کہا، جی ہاں، سوائے 2 آدمیوں کے۔ سلطان نے ان کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ 2 مراکشی باشندے ہیں، یعنی مراکش کے رہنے والے ہیں، اور روضہ نبوی کے بالکل قریب رہائش پذیر ہیں۔ سلطان نے وہاں جا کر گھر کا جائزہ لیا۔ فرش پر ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ غیر مسلم ہیں، اور ان کے حکمران نے انہیں اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس، یعنی کہ جسد اقدس سے مراد یعنی کہ جسم، روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں، اور اب یہ ناپاک منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودوا دی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے، تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ مذکورہ بالا واقعہ 558 ہجری بمطابق 1142 کا ہے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے۔ صفات و اخلاق، یعنی کیا خوبیاں تھیں، عادتیں کیسی تھیں۔ نور الدین زنگی بہادری میں اپنے باپ کی طرح شجاع تھے۔ شجاع کا مطلب بھی بہادری ہوتا ہے۔ نور الدین زنگی نے شریعت کی خود بھی پابندی کی، یعنی اسلام کے اصولوں کی، اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ انہیں دیکھ کر دوسروں نے تقلید کی۔ تقلید کرنا یعنی رہنمائی کرنا یا پیروی کرنا اور اس شخص کے پیچھے چلنا، جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور لوگ خلاف شرع یعنی شریعت کے خلاف کاموں کے ذکر سے بھی شرمانے لگے۔
نور الدین زنگی صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ بھی تھا۔ اس نے سلطنت میں مدرسوں اور ہسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ اس کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ اس نے بیت المال کا روپیہ کبھی ذاتی خرچ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ مال غنیمت سے اس نے چند دکانیں خرید لی تھیں جن کے کرائے سے وہ اپنا خرچ پورا کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر نہیں کیے بلکہ بیت المال کا روپیہ مدرسوں، شفا خانے بھی جو ہے جیسے ڈسپینسریاں ہوتی ہیں یا چھوٹے چھوٹے کلینک ہوتے ہیں، ان کو شفا خانے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ابتدائی طبی امداد دی جاتی ہے کسی تکلیف یا بیماری پر، اور مسافر خانوں کے قائم کرنے کا اور رفاہ عامہ کے دیگر کاموں میں صرف کرتا۔ دمشق میں اس نے ایک شاندار شفا خانہ قائم کیا تھا جس کی دنیا میں مثال نہ تھی۔ اس میں مریضوں کو دوا بھی مفت دی جاتی تھی اور کھانے اور رہنے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ نور الدین زنگی نے تمام ناجائز ٹیکس موقوف کر دیے تھے، یعنی ختم کر دیے تھے۔ وہ مظلوموں کی شکایت خود سنتا اور اس کی تفتیش کرتا۔ سلطان نور الدین زنگی کو زہر دے دیا گیا جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی، اور 15 مئی 1174 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین کی عمر 58 سال تھی۔ تو یہاں پہ ہمارا پیج نمبر 139 یعنی کہ 139 ختم ہوا، اور اب ہم آگے پیج نمبر 140 پر جہاں پہ ہم پڑھیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب کردی، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے ایک حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ ابتدائی زندگی۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے۔ ان کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 میں ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے، یعنی نور الدین کے زنگی کے بعد صلاح الدین ایوبی آئے۔ فتح بیت المقدس۔ صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باقر پر حکومت کی۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں رومیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر رومی امراء کے ساتھ حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین میں آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 رومی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج رومی علاقوں پر چھا گئیں۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 141 پہ، 8th کلاس باب ششم ہے ہمارے پاس اور ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور ایک ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔
بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے رومی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش ان کے ہاتھوں سے پوری ہوئی، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کی خواہش پوری کی۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت رومی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اس نے زر فدیہ لے کر ہر رومی کو امان دے دی، یعنی کہ چھوڑ دیا۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ رومی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ صفات و اخلاق سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت و بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ رومی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے رومیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ اہل یورپ آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ رومیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے رومیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دیں۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارت۔ سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب آپ نے حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں داخل کرا دیں۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ صلاح الدین نے مصر میں کثرت سے مدرسے اور شفا خانے قائم کیے۔ ان مدارس میں طلباء کے قیام رکنے کو کہتے ہیں، رہنے کو کہتے ہیں، اور طعام کھانے کو کہتے ہیں کا انتظام بھی سرکار یعنی حکومت کی طرف سے ہوتا تھا۔ ان کے ہم اثر اسی دور کے بادشاہوں، اور ان میں یہی فرق تھا کہ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور انہوں نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو بادشاہ ہیں انہیں اپنے شان و شوکت اور آرائش و آرام پر عوام کے حق کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ خرچ کرنے کے بجائے سادہ طرز زندگی اختیار کرنے چاہیے، جیسا کہ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سادہ زندگی بسر کی اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی کہلاتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ سوال دیکھیں آپشنز میں آپ کو نا اس طرح کے سوال آ جاتے ہیں، جیسے کہ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے والد کا نام کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نجم الدین ایوب ان کے والد کا نام تھا۔ وفات ان کی ہوئی 500 پیج نمبر 142 میرے پاس، اور باب ششم ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام 8th کلاس اسلامیات پیج نمبر 142۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور ان کی لاسٹ لائن یعنی کہ ان کی وفات ہے 589 ہجری میں۔ صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق میں مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ۔ تعارف: سلطان محمد فاتح یا سلطان محمد ثانی الفاتح سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے۔ ٹھیک ہے، محمد ثانی 30 مارچ 1432 کو ادرنا میں پیدا ہوئے۔ یہ سوال بھی آئے گا آپ کو، آپشن کے طور پہ بھی آ سکتا ہے۔ اور جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت ہے، ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہما خاتون تھیں۔ ٹھیک ہے، ان کے والدین کے نام بھی دھیان سے آپ نے پڑھنے۔ آپ کو سلطان محمد فاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔
یہ القابات سے مراد یعنی لقب دیا گیا لوگوں نے میں جو نام ان کا مشہور ہوا۔ سلطان الفاتح، ٹھیک ہے۔ حالات زندگی: 11 سال کی عمر میں محمد ثانی کو اماسیا بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی تربیت حاصل کی۔ آپ 1444 سے 1446 اور 1451 سے 1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ 1451 میں آپ اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سنبھالا اور 2 سال بعد ہی محض 21 سال کی عمر میں محاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ فتح قسطنطنیہ: سلطان محمد فاتح نے رومیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی پیشن گوئی کو پورا کر کے دکھا دیا۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت حاصل کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ اقتدار کے بت اوندھے پڑے ہوئے ہیں اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے پر ہلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر کہتے ہیں فتح کرنے کو۔ عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت اور شجاعت کی کوشش کے باوجود دنیا کی اس عظیم شان شہر کی فتح سلطان محمد ثانی کے حصے میں آئی، جو فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کہلائے۔ قسطنطنیہ کو فتح کروانے والے بادشاہ کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشخبری بیان کی گئی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ مسند احمد 18957۔ اسی حدیث کے سبب قسطنطنیہ کی فتح کی خواہش، پیج نمبر 143 پہ آگئے ہم لوگ، ہر مسلم فاتح کے دل میں کروٹ لیتی رہی تھی، چنانچہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا۔ فتح قسطنطنیہ کے دوران سلطان محمد فاتح نے اپنی لڑاکا بحری جہازوں کو تقریباً 2 کلومیٹر خشکی پر سے گزار کر دشمن کے علاقے میں دوبارہ پانی میں اتار دیا۔ محاصرہ 6 اپریل سے 29 مئی 1453 میں تک کل 54 دن جاری رہا۔ آخر کار فتح حاصل ہوئی۔ اب یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کو کہ محاصرہ کتنے دن جاری رہا، ٹھیک ہے۔ فتوحات: قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی۔ عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔ سلطان محمد فاتح اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمال مشرقی اناطولیہ کی رومی سلطنت طرابزون کا خاتمہ کر کے ایشیائے کوچک کو ایک سیاسی وحدت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اناطولیہ کو مکمل فتح کرنے کی صورت میں ہی وہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتا تھا۔ محمد فاتح نے اینز، گلاتا اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے۔ یہ جگہوں کے نام ہیں۔ انہوں نے بلقان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کیا اور مشرقی یورپ میں بلغراد تک پہنچ گیا۔ 1458 میں انہوں نے موریہ کا بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 میں امام سرا اور اسفند یار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے اور یونانی سلطنت طرابزون کا خاتمہ کیا، اور 1462 میں رومانیہ، یائچی اور مدیلی بھی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس فتح کے بعد سلطان نے سلطنت موریہ کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی 1461 میں ختم کر دی۔ اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد محمد فاتح نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ سلطان سابق رومی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتا تھے، جس کے لیے انہوں نے 1480 میں اٹلی پر حملہ کیا اور پہلے مرحلے میں اس نے 1480 میں اوٹرانٹو فتح کر لیا۔ چنانچہ آپ کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہوا، یعنی انہوں نے یہ تمام جو علاقے بتائے گئے ہیں ان کے نام آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے اور لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ یہ فتح کر کے عثمانیہ سلطنت کو وسیع کر دیا، بڑھا دیا۔ رفع عامہ:
رفع عامہ کہتے ہیں خدمت کے جو ادارے ہوتے ہیں نا، جس سے عوام کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سلطان نے اپنے دور میں قسطنطنیہ میں 300 عالیشان مساجد تعمیر کی، جن میں سلطان محمد مسجد اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے، کی مسجد بہت ہی مشہور ہیں۔ فتح کے بعد قسطنطنیہ کو اسلام بول یعنی اسلام کا گھر کا نام دیا گیا، جو بعد میں استنبول کہلایا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام بول سے استنبول ہو گیا۔ پھر اس کا مطلب ہے اسلام کا گھر۔ محمد ثانی عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کا بھی سرپرست تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے مصوروں اور یونانی دانشوروں کو اپنے دربار کا حصہ بنایا، اور مسلم سائنسدان اور ہنرمند بھی اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ اس نے قسطنطنیہ میں ایک جامعہ قائم کیا، یعنی کہ ادارہ، اور فاتح مسجد سمیت کئی مساجد تعمیر کروائیں۔ سلطان فاتح انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ مسلم دنیا کی یہ عظیم حکمران سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 کو انتقال کر گئے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر میں ہے۔ آبنائے باسفورس پر قائم کیے جانے والا دوسرے پل کو انہی کے نام پر سلطان محمد فاتح پل کا نام دیا گیا ہے۔ پیج نمبر آ گیا ہے ہمارے پاس 144 یعنی 144، اور 8th کلاس آپ لوگوں کا یہ ٹاپک ختم ہونے والا ہے یہاں پہ۔ ان مسلم فاتحین کے جہاد کی برکت سے مسلم امت کو قوت و طاقت اور حکمرانی حاصل ہوئی۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کا کلمہ سربلند کیا، اور جو قربانیاں دیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چل کر آج بھی اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی اور غلبے کا حصول ممکن ہے۔ اب ہم ٹک والے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ایم سی کیوز ہیں اس میں۔ نور الدین زنگی نے حفاظت فرمائی مسجد حرام کی، مسجد قباء کی، مسجد اقصیٰ کی، روضہ نبوی کی۔ تو یہ روضہ نبوی پہ آپ ٹک کریں گے، صحیح جواب یہ ہے، یعنی دال پر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شہرت کی وجہ ہے، تو فتح بیت المقدس ان کی شہرت کی وجہ تھی۔ ٹھیک ہے، صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا نا۔ نور الدین زنگی نے کتنی عمر میں وفات پائی؟ 58 سال ہم نے پڑھا تھا، 58 والا جو ہے جیم والی آپشن۔ سلطان محمد، اس کا جواب سب سے آخری آپشن ہے استنبول۔ سلطان محمد فاتح نے کے 21 کارنامے سے شہرت حاصل کی، تو یہ ان کا کارنامہ تھا فتح قسطنطنیہ، اور یہ بے نمبر پہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے مختصر جوابات آ جاتے ہیں، وہ میں نے سارے تفصیل سے آپ کو دے دیے ہیں، لیکن اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پیپر میں بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ اتنے میں ہمارے اتنے نمبر آ جائیں گے، تو اس کے بارے میں تو کوئی بھی گارنٹی نہیں آپ کو دے سکتا۔ اصل میں جو سوال مختصر میں دینا ہوتا ہے تو وہ مختصر کے نمبر دیکھ کے دینا ہوتا ہے اس کا جواب۔ مثال کے طور پہ آپ کو سلطان نور الدین زنگی کی جہادی خدمات کے بارے میں مختصر اگر پوچھا جائے، اور اس کے مارکس آپ کے بنتے ہوں 2 3 4 5 جتنے بھی انہوں نے دیے ہوں، یا 3 نمبر کا دیا ہوا ہے یا 2 نمبر کا یا 1.5 نمبر کا، جو بھی سوال کا مارکس بنتے ہیں وہ اس حساب سے آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کم مارکس کا سوال ہے تو اس میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں لکھتے، لیکن اگر آپ کو لانگ میں وہی کویسچن آ جاتا ہے تو پھر آپ کی تفصیل زیادہ ہونی چاہیے، تو آپ کو لانگ کویسچن ظاہر ہے اسی حساب سے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ تو آپ پیپر کے دوران ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو فتوحات پوچھی ہوئی ہیں، جو ان کے صفات و اخلاق پوچھی ہوئی ہیں، میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ آپ نے اس وقت کی صورتحال کے مطابق ڈیسیژن لینا ہوتا ہے۔ یاد آپ کو سب کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن لکھتے ہوئے جب مختصر کا جواب لکھا جاتا ہے تو وہ مختصر ہی لکھا جاتا ہے، بہت تفصیل سے نہیں لکھا جاتا۔